السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا فهم الدين. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تسبیحات، تعریفات کا مالک، ہر ہستی، ہر ذات کا مالک وہ اکیلا اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس نے پوری کائنات کے نظام کو بڑے اچھے اور احسن انداز سے ہمیشہ سے چلایا ہے اور چلتا چلا جا رہا ہے. پوری کائنات کا اکیلا رب جو پوری کائنات کو ہر لمحہ سنبھالے ہوئے ہے. یہ زمین و آسمان کا نظام جو ہم دیکھتے ہیں، آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے، گرتا نہیں ہے، زمین ہلتی نہیں ہے، اتنا وزن ہے، اس کے باوجود ہلتی نہیں ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. جب یہ رحمت چھنے گی، قیامت کا دن ہوگا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آسمان پر اتنا وزن ہے، اتنا وزن ہے کہ وہ چیختا ہے اور اس کا حق بنتا ہے کہ وہ چیخے. قیامت کا جب دن ہوگا، اللہ رب العزت کی رحمت سمیٹ لی جائے گی. آسمان اپنا توازن کھو بیٹھے گا، زمین پر زلزلہ ہوگا،
جب اللہ کی رحمت چھن جائے گی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہے۔ کروڑ ہاں درود و سلام ہوں، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام المرسلین خاتم النبیین سرتاج رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ رحمتوں بخششوں کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین اعظام، محدثین کرام کے لیے، ائمہ دین کے لیے، اور اللہ کے ان تمام اور بندوں اور بندیوں کے لیے جو توحید کی حالت میں اپنے رب کے پاس پہنچے ہیں، اللہ ان کی مغفرت بھی فرمائے، ان کے درجات کو بلند بھی فرمائے۔ میرے محترم ساتھی اور بزرگوں، میری معزز ماں اور بہنوں، اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے مسلمان بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جس نبی کا امتی بنایا ہے، وہ نبی ساری کائنات کا امام ہے، اور اس میں کوئی چھپی بات نہیں ہے کہ اسلام کی دولت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ قارون کے خزانے بہت تھے، فرعون کی چدراہٹ بہت زیادہ تھی، لیکن دین اسلام جیسی نعمت اللہ رب العزت، یہ نعمت اور یہ دولت جس کو دیتا ہے، جب اس کا دن ہوگا، جب اس کی منڈی لگے گی، جب اس کا ریٹ لگے گا اس اسلام کا، تو تب سب حیران اور پریشان ہوں گے، اور وہ دن قیامت کے دن ہوگا۔ آج اسلام کی قدر نہیں، آج مسلمان کلمہ پڑھ کر بھی مسلمان نہیں رہتا، آج مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی توہین بھی کرتا ہے، کلمہ پڑھ کر بھی غیر اللہ کے در پر اپنے سر کو جھکاتا ہے، پورا دن پوری رات اللہ کی رحمتوں کا استعمال کر کے بھی وہ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ ایمان لانے کے باوجود بھی صحیح معنوں میں مومن نہیں بنتا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں جو یہ سمجھتے ہو کہ تم مومن ہو چکے ہو، ایمان والے ہو چکے ہو، اس بات کو یاد رکھو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اپنی من مرضی کا اسلام اللہ کو قبول نہیں ہے، یہ ایسا اسلام ہے جو ہم اپنی چاہتوں سے مانتے ہیں۔ یہ تو یہود اور نصارہ نے بھی مانا تھا، انہوں نے بھی رب کی کتابوں کو مانا تو تھا، لیکن اپنی چاہت کے مطابق، جب دل کیا مانا، جب دل کیا چھوڑ دیا۔ مسجد میں مسلمان، باہر غیر اللہ کا پجاری، اللہ کی توحید کا کوئی لحاظ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر کل قیامت کے دن اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھنے والا انسان نہ جانے کتنے ہی معاملات میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خود گستاخی کرتا ہے، اور اس کے کئی واقعات اس پچھلے دنوں میں ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں۔ میرے بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، ہمیں تو بغیر محنت اور مشقتوں سے مل گیا۔ پوچھئے اس خباب سے جس کو سولی پہ لٹکایا ہوا، جسم کو کاٹا جا رہا ہے، زندہ خباب کا مسئلہ کیا جا رہا ہے، ایک بات اسلام کو چھوڑو اور اس بات کا اعلان کرو، کاش آج میری جگہ محمد رسول اللہ ہوتے۔ اسلام کی قدر پوچھنی ہے تو اس سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو جس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اسلام کی قدر پوچھنی ہے تو بلال حبشی سے پوچھو جس کو مکے کی سیدھی سادھی زمین نہیں، پتھریلی زمین پر پورا دن گھسیٹا جاتا، باری باری برکم وزن اس کے اوپر رکھا جاتا، ایک بات کہ جس اسلام کو مانا ہے اس اسلام کو چھوڑ دو، نہیں چھوڑا۔ آج ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اور ہم سمجھتے ہیں
کہ ہم بہت بڑے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں. اسلامی گھرانے میں پیدا ہونا بھی بہت بڑی خوش بختی کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کا ذکر کیا، مشہور حدیث کہ قیامت کے دن ہوگا، امتوں کو لایا جائے گا بغیر حساب کتاب کے، 70,000 میری امت کے بندے اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائیں گے. اللہ کے پیغمبر نے اتنی بات کی، اٹھ کر اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے. صحابہ پیچھے سوچ رہے ہیں نہ جانے کون لوگ ہیں. اس وقت صحابہ نے ایک بات کہی تھی، کاش یہ وہ لوگ ہوں گے. دو طرح کی باتیں، کاش یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نبی کا ساتھ دیا ہے، یا پھر یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، جو پیدا ہوتے ہی مسلمان تھے. پیدائش سے مسلمان ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے. اگر آج اسلام کی قدر نہیں تو کل قیامت والے دن ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں ہوگا جنت میں جانے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اس پکڑ اور سختی سے بچنے کے لیے کہ لوگ نبیوں کے پاس بھی جائیں گے، جا کر صرف اتنا کہیں گے، اللہ رب العزت سے صرف سفارش یہ کیجئے کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے. بڑا سخت دن ہے. سب نبی لم یسخط قبل مثلہ ولا بعدہ، آج نہیں، آج اللہ کے سامنے جانے کی ہمت کسی نبی میں نہیں. کیوں؟ لم یسخط قبل مثلہ ولا بعدہ. آج میرا رب اتنے غصے میں ہوگا کہ نہ اتنا غصہ رب کو پہلے کبھی آیا ہے نہ اس کے بعد کبھی آئے گا. اس دن اسلام کی قدر ڈلے گی، مسلمانوں کو اللہ رب العزت جنتوں کے ٹکٹ دے گا. اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی قدر کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے. میرے محترم ساتھیوں اور بزرگوں، جس نبی کا کلمہ پڑھ کر آج ہم مسلمان ہیں، اس نبی کو بیچنے کے کچھ مقصد اللہ رب العزت نے رکھے تھے. آج محبت کے دعوے بہت ملتے ہیں، ہر صبح پہ محبت کا دعویٰ ہے، عشق رسول کا نعرہ ہے، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، آج اس مقصد کو امت مسلمہ بلا چکی ہے. طائف کی وادیوں میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی طاقت رکھنے والا پیغمبر، اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو پا رہا، گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا ہے، گرتے ہیں پھر اٹھ کر چلتے ہیں. اوباش گنڈے پتھر مار مار کر بری حالت کی ہوئی، خون نکل رہا ہے. کیا جائیداد مانگنے گئے تھے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم. مجھے طائف والوں تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، میں تمہیں وہ چیز دینے آیا ہوں، اس کو مان لو. تملک العرب والعجم، اللہ تمہیں عرب کا بھی مالک بنا دے گا، عجم کا بھی مالک بنا دے گا. ظالموں نے اتنا پتھر مارے، اتنے پتھر مارے، پیارے پیغمبر سے چلا نہیں جا رہا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اپنی امت کی فکر کرتے کرتے گزاری، پوری زندگی. اللہ رب العزت نے یہاں تک کہا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیچھے لگ کر، ان کی پریشانیوں میں لگ کر اپنے آپ کو ہلاک نہ کیجیے. اور یہی امت تھی. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اللہ فرماتے ہیں اے نبی، ہم جانتے ہیں ان کی باتوں سے، ان کے استہزاء سے، ان کے مذاق سے، قرآن کو نہ ماننے سے، حدیث کو نہ ماننے سے، صحابہ کو گالم گلوچ کرنے سے، صحابہ کو تانے دینے سے، اے پیغمبر ہم جانتے ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. تیرا دل بڑا تنگ ہوتا ہے، تجھے جو اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں ہم جانتے ہیں تو بڑی تنگی کا شکار ہے. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آج امت مسلمہ زوال پذیر ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، رب العزت نے جو پیغام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا، جو مشن دے کر بھیجا تھا، آج امت مسلمہ اس مشن کو بھول چکی ہے. اللہ کا قرآن ہے، سورۃ البقرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اللہ تذکرہ فرماتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا. ابراہیم علیہ السلام نے پچھلے جمعہ کے اندر میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ ابراہیم کو کوئی بھی کام کرنے کے بعد اس بات کی بڑی فکر ہوتی تھی کہ میرا وہ عمل قبول ہو جائے. اسی دعا کے بعد جب بیت اللہ کو تعمیر کیا، ایک دعا کی،
بڑی محبت کرنے والے اللہ کے بندوں سے. ایک دعا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ میں نے یہ تیرا گھر بنا دیا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ ایک رسول ایسا بھیج، یتلو علیہم آیاتک، اللہ تیری آیتیں تیری نشانیوں کو پڑھ پڑھ کر ان کو سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دے، ان کو اپنی حدیث کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان تینوں چیزوں کے بعد ان کا تزکیہ ہو جائے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، جو اپنا تزکیہ کر لیتا ہے، جو اپنے آپ کو جان لیتا ہے کہ میں کتنا گنہگار ہوں، جان لیتا ہے. نبی کائنات نے بھی فرمایا تو اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے عیبوں کو تلاش کرتے کرتے دوسروں کے عیبوں میں پڑنے کی زحمت ہی نہیں رہتی اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کے لیے، وہ اپنے معاملات میں بڑا پریشان ہوتا ہے. تو تزکیہ نفس ہو جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد تھے. پہلا مقصد کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں، بتائیں ان کو کہ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار، آسمان و زمین کا آنا جانا، وما خلق اللہ السماوات والارض، زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب کی سب اللہ رب العزت نے اس لیے پیدا کی ہیں، لآیات لقوم یتقون، تاکہ میرے بندوں کے لیے یہ نشانی بن جائے، میرے بندے غور و فکر کریں. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تم دیکھتے نہیں اللہ آسمان کو، اللہ دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرتا ہے. ان اللہ لقوی عزیز، اللہ قوی بھی ہے غالب بھی ہے. آج اللہ کی مخالفتیں کرنے والا اے پیغمبر ان کو پڑھ پڑھ کر سنائے آیتیں اللہ کی کہ اللہ اتنی طاقت کا مالک ہے. آج اللہ کی بغاوت کرنے والا اس بات کو سوچے، اگر اللہ دن کو رات میں داخل کر سکتا ہے، رات کو دن میں داخل کر سکتا ہے، وما خلق اللہ السماوات والارض، آسمان میں پیدا کی ہوئی جتنی چیزیں ہیں سب کی سب اللہ رب العزت نے بنائی ہیں، سب کا مالک وہ ہے. کیا تجھے گناہوں سے اٹھا کر، کیا تجھے گناہ کرنے کے باوجود اللہ رب العزت سزا نہیں دیتا؟ تو میرا رب مالک ہے، تجھے جب چاہے پکڑ سکتا ہے. ان کو بتائیے، ان پر پڑھی آیتیں، ان بطش ربک لشدید، کہ میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، میرے رب کی پکڑ سے بچ جاؤ. آج بندہ بھول گیا کہ اس کا مقصد زندگی کیا تھا. اللہ کے پیغمبر یتلو علیہم آیاتی، ان پر پڑھی آیتیں، ان کو پتہ چلے پیدائش کا مقصد کیا تھا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے پیدا کرنے کا مقصد زمین و آسمان کے اندر رہتے ہوئے سب کچھ اللہ کا استعمال کرتے ہوئے اس لیے نہیں بھیجا کہ صرف دنیا کمائی جائے، صرف تجارت اور کاروبار کیا جائے. اللہ رب العزت نے ایک مقصد دیا، ایک مقصد کہ عبادت کر کے آؤ، کمائی کرنا، دنیا کے اندر اپنے مال کو اکٹھا کر کر کے رکھنا. اے پیغمبر ان کو بتاؤ نحن نرزقہم وإیاکم، تم جو کماتے ہو یہ مت سمجھو کہ تم اپنی کمائی کی وجہ سے تمہارے پاس رزق آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقہم وإیاہم، میں تمہیں بھی رزق دیتا ہوں، جو آنے والی تمہاری نسلیں ہیں میں ان کو بھی رزق دیتا ہوں. اللہ کے پیغمبر ان کو بتائیے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، آج یہ انسان اللہ رب العزت کی بغاوت میں اتنا آگے گزرا، اپنی زندگی کا مقصد صرف مال مال مال، اپنی اولاد کے لیے مال بناتا رہتا ہے. پیغمبر ان کو بتائیے انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ نے مال کو بھی آزمائش بنایا ہے، اللہ نے اولاد کو بھی آزمائش بنایا ہے. آج مال سے بھی اولاد سے بھی محبت کرنے والے اس بات کو سوچیں. میرے پیغمبر ان کو بتائیے الذی جمع مالا وعددا، یہ جو مال کو جمع کر کر کے گن گن کے رکھتے ہیں، یحسب ان مالہ اخلدا، بتائیے ان کو لگتا ہے یہ ہمیشہ رہے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ، یہ کبھی رہنے والا نہیں ہے. نار اللہ الحطمہ، یہ مال کل قیامت کے دن اللہ کی آگ میں یہ سونا چاندی تپا تپا کر تمہیں لگایا جائے گا. آج اپنی پوری زندگی میں صرف اپنا مشن کمائی کرنا، بینک بیلنس بنا کر رکھنا، آج ہم نے سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا؟ آج ہم مسلمان ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنی اولاد کے لیے دینی تعلیم کی کوئی فکر نہیں ہے.
ہمیں رب کی ان آیتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یتلو علیہم آیاتک، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے داروں، پیارے پیغمبر کا سب سے پہلا اور بڑا مشن اللہ کی آیتوں کی تلاوت تھی، اس کو سمجھنا تھا. آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. آج اس قرآن سے ہم اتنا دور ہوئے کہ آج جس وجہ سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دنیا کی ہر امت کے اوپر، دنیا کی ہر انسانیت کے اوپر فوقیت دی تھی، وہ جہاد تھا، جہاد فی سبیل اللہ تھا. آج امت مسلمہ کا یہ دور ہے، یہ وقت ہے کہ مسلمان سمجھتا ہے کہ جہاد دہشت گردی ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر اللہ رب العزت نے قتال کو فرض کر دیا ہے. پڑھیے ان پر، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. پڑھیے ان پر کہ اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کے لیے اپنی تیاریاں زبردست قسم کی بنا کر رکھی. ہلکے ہیں تب بھی، طاقتور ہے تب بھی. آج رب کی آیتوں کی فکر نہیں، اور آج ہم سمجھتے ہیں ہم تو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں. اللہ کہتے ہیں زمین و آسمان کی نشانیاں اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں. یہ دماغ، یہ عقل، یہ دل اس لیے نہیں دیا کہ تجارت میں نتنے رستے بنا کر مال کمایا جائے. اللہ رب العزت نے یہ عقل اس لیے دی ہے کہ رب کے قرآن پر غور و فکر ہو. قل انما اعظکم بواحدہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کیجیے. آج ہے ہم میں سے کوئی اکیلا بیٹھ کر سوچنے والا کہ میرے مال میں کتنا حق میں نے اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے، میرا تعلق اللہ کے دین کے ساتھ کتنا ہے، میرے وقت میں اللہ کا حصہ کتنا ہے؟ خالی مال میں حصہ نہیں ہوتا، اللہ رب العزت نے ہر چیز دی ہے. یہ پورا جسم چل رہا ہے، اتنا زبردست نظام ہے. تیز ترین سواری پر سامنے سے آنے والی چیز آنکھ میں لگنے لگتی ہے، آنکھ محسوس کرتی ہے، دل تک پہنچاتی ہے، دل دماغ کو کہتا ہے، دماغ آگے سے حکم جاری کرتا ہے کہ آنکھ بند ہو جائے. اتنا زبردست نظام کہ رکتا نہیں ہے، ہر وقت چلتا ہے. دل کی دھڑکن ہر وقت کام کرتی رہتی ہے. کیا اللہ سے ڈر نہیں رکھتا جو اللہ ہر وقت اپنی رحمت سے تیرے دل کو چلا رہا ہے وہ پکڑ بھی سکتا ہے. ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدی و یعید. اللہ کی پکڑ بڑی زبردست ہے. اللہ کے پیغمبر ان کو بتائیے، افا امینوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الفاسقون. ان کو بتائیے اللہ کی چالوں سے، اللہ کی تدبیروں سے، اللہ کی آزمائشوں سے، اللہ کی سختیوں سے وہ لوگ ہی بے رغبتی اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ ہی بے پرواہی اختیار کرتے ہیں جو فاسق و فاجر ہو چکے ہوتے ہیں. اللہ کو فاسق بندے پسند نہیں ہیں، اللہ کو شکر گزار بندے پسند ہیں، عبادت گزار بندے پسند ہیں جو اللہ کے قرآن کو سمجھیں اور اللہ کی جنت کے حقدار بن جائیں. اللہ نے جنت جہنم اس لیے نہیں بنائی کہ خالی چھوڑ دیا جائے. زمین و آسمان میں اللہ میں اتنی نشانیاں دکھانے کے باوجود ہمیں طرح طرح کی مصیبتوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ آگ کے عذاب سے بچانے کے لیے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اور آزمائشیں تمہیں بھیجتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم لوٹ کر واپس اپنے رب کی طرف رجوع کرو. تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے پہلا اور بڑا مقصد کتاب اللہ کی تلاوت ہے. کتاب اللہ کی تلاوت ہے، اس میں غور و فکر ہے، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر ہے. دوسرے نمبر پر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اللہ کی تعلیم. کیونکہ کتاب اللہ کی تعلیم کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں بھی انسان کو درجات عطا کر رہے ہیں، قبر میں بھی اور حشر میں بھی. اللہ فرماتے ہیں يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. کتاب اللہ کی تعلیم کی وجہ سے اللہ رب العزت انسان کو ترقیاں دیتا ہے. اور دوسرے نمبر پر کتاب اللہ کی تفسیر کرنے والی حکمت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ. اور آج مسلمانوں کی حالت، اللہ کے پیغمبر کے وہ صحابہ جنہوں نے قرآن کو اکٹھا کیا ان کو گالیاں دی گئی، نعوذ باللہ من ذالک. قرآن کو محرف قرار دیا گیا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دور رہنے کا کہا گیا. یہ دوسری اور تیسری بنیادی مقاصد تھے نبی کائنات کے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کائنات کو بھیجا تھا. اور یہ وہ مقصد تھا. آج ہم کسی کو قرآن پڑھ کر سنائیں، کسی کو بتائیں جناب والا یہ ایسے نہیں ہے، معاملہ ایسے ہے، وہ کہتا ہے مجھے بڑا پتا ہے، میں بڑا مفتی ہوں، مجھے سب کچھ پتا ہے. چھوڑ دو، کتاب اللہ کی تعلیم سننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی آیتیں سننے کے لیے تیار نہیں. یہ کام آج سے 1400 سال قبل بھی ہوا تھا. سارے مشرک اکٹھے ہو کر ابو طالب کی چوکھٹ پر آئے تھے. آج بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ابو طالب سے بڑا کہا جو چاہتے ہو مل جائے گا، لڑکی چاہیے جس نسل کی چاہیے، جس نسب کی چاہیے مل جائے گا، مال چاہیے وہ بھی مل جائے گا، جو درہٹ چاہیے وہ بھی مل جائے گا. محمد سے کو اپنی آیتوں کی تلاوت نہ کیا کرے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے کہو کتاب اللہ کی تعلیم نہ دے. پیارے پیغمبر نے جو تاریخی جملے کہے تھے میں دہرانا چاہوں گا. نبی کائنات نے فرمایا تھا سچا ان سے کہو ایک ہاتھ پر اللہ رب العزت کا پیدا کردہ سورج رکھو، دوسرے پر چاند رکھو، میں اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. جب تک موت میرا سامنا نہ کرتے، میرا رب مجھے اپنے پاس نہ بلا لے، میں اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. کیا آج اس ذمہ داریوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے؟ کیا ہمارے مال میں ان لوگوں کے لیے حصہ ہے جو اس ذمہ داری کو ادا کر رہے؟ قیامت کے دن ہوگا بڑا ہولناک دن. ان اللہ ینادی یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن پکاریں گے میرے بھائیوں جن کو اللہ نے مال دیا ہے. اللہ فرمائیں گے قیامت والے دن پکاریں گے این جیرانی، این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ سب حیران پریشان. آج قیامت والے دن اتنا غصے میں اللہ اپنے پڑوسی کو تلاش کر رہے ہیں. جبریل امین سوال کریں یا ربی وہل ینبغی لاحد ان یجاورک، اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مخلوق میں سے خالق کا کوئی پڑوسی بن جائے؟ اللہ اس وقت فرمائیں گے این عمار المساجد، کہاں ہیں مساجد کو تعمیر کرنے والے، مساجد کو آباد کرنے والے، مساجد کی آبادی کی وجہ بننے والے، جن کی اولادوں کی وجہ سے مسجدوں میں رونق لگتی ہے، جن کے مال کی وجہ سے اللہ کے گھر تعمیر ہوتے ہیں، جن کے مال کی وجہ سے اللہ کے گھر میں رونقیں بنتی رہتی ہیں، جن کی وجہ سے لوگوں کو مسجد میں آنے میں آسانی ہوتی ہے. اللہ کی مسجد کی آبادی کی وجہ بننے والوں کو اللہ قیامت والے دن اپنے پڑوس میں جگہ دے گا. اللہ ہم سب کو اپنا پڑوسی بنا لے، ہماری اولادوں کو اپنے پڑوس میں شامل فرما لے. تو میرے بھائیوں چوتھے نمبر پر جب ہم اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، ہم اللہ رب العزت کی کتاب کا علم حاصل کریں، جب ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھیں، تو چوتھے نمبر پر ہمارا تزکیہ نفس وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے پیغمبر کی زندگی کا چوتھا مقصد تزکیہ نفس ہو جائے. اپنا تزکیہ کریں کہ میں نے کہاں پر کیا کیا گناہ کیا ہے. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میری ماں، میری بہنوں، اس گناہ کی معافی آپ مانگ ہی کیسے سکتے ہیں جس گناہ کا آپ کو علم ہی نہیں ہے؟ اپنے گناہوں کو یاد کیجئے کہ کب کب کیا کیا گناہ کیا ہے. ہر گناہ ایک جیسا نہیں ہوتا. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں اس کی معافی کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے ہی اگلا بندہ معاف کر دیتا ہے. والدین کے بچے کے ساتھ معاملہ، کتنی بچے ایسی حرکتیں کرتے ہیں والدین کو برا لگتا ہے معاف کر دیتے ہیں. لیکن اگر وہی اولاد پوری زندگی کمانے والے باپ کو، پوری زندگی پالنے والے باپ کو اپنے گھر سے نکال دے، اس کا کوئی لحاظ ہی نہ کرے، یہ تب ہوتا ہے جب انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد سے دور رہ کر اپنی اولاد کے لیے صرف اور صرف مال اکٹھا کرتا رہتا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ، خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کر شکایت کرتا ہے اپنے بچے کی نافرمانی کی. آج وہ انسان جو یہ سمجھتا ہے اس کی اولاد فرما بردار نہیں، اس کی بات نہیں مانتی، اس کی بات سننے کے لیے
تیار نہیں ہے، اس کا دست و بادو نہیں بنتی، چھوٹے ہیں تو یہ سوچتا ہے بڑے ہو کے میرا ساتھ دیں گے، تو وہ یہ بات سمجھ لے اس واقعے سے کہ جو انسان یہ 3 کام نہیں کرتا اپنی اولاد کے معاملے میں، بڑی ہو کر اس کی اولاد اس کے لیے آزمائش تو ہو سکتی ہے، سہارا نہیں ہو سکتی۔ عمر بن خطاب کے پاس آیا، آ کر شکایت کی، عمر بن خطاب نے بچے کو بلایا، سختی سے سمجھایا، کہنے لگا اے امیر المومنین، کیا میرے والد کا بھی مجھ پر حق ہے؟ کہا ہاں، کیوں نہیں، تیرے والد کا تجھ پر حق ہے، تیری والد کا سب سے پہلا حق این تقی امہ، تیری ماں متقی چوز کرے۔ اپنی اولادوں کے لیے بیویاں ڈھونڈنے والے سوچیں کہ اپنی اگر چاہتے ہیں پوتے نواسے فرما بردار ہو، نیک ہو، تو ان کے لیے ماں کا چناؤ نیک کریں۔ بیٹیوں والے اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو نیک بنائیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا کام کہ اس کی ماں نیک ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر والد کا حق ہے کہ بچے کا نام اچھا رکھے تاکہ لوگ اس کو شرمندہ نہ کریں۔ تیسرا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابِ، اس کو رب کے قرآن کی تعلیم دے۔ وہ بچہ کہتا ہے میرے والد نے، میری ماں جو لے کر آیا ہے وہ مجوسی عورت ہے، آگ کی پجارن تھی، اس سے شادی کی ہے۔ میرا نام میرے والد نے جول رکھا ہے، جول کہتے ہیں گندگی کے کیڑے کو، پخانے کے اوپر جو کیڑا بیٹھتا اس کو کہتے ہیں، میرے والد نے میرا نام جول رکھا ہے۔ وَلَمْ يُعَلِّمْنِي مِنَ الْكِتَابِ حَرْفًا وَاحِدًا، میرے والد نے مجھے کتاب اللہ کی ایک بھی حرف کی تعلیم نہیں دی۔ امیر المؤمنین نے بچے کو بھیج دیا، باپ کو بلایا، کہا اس کا تو قصور ہی نہیں، تیرا حق ہی نہیں بنتا، تو یہ مطالبہ کرے کہ تیرا بچہ تیری خدمت کرے، تیری فرما برداری کرے، تو نے اس کے حقوق کا خیال ہی نہیں رکھا۔ تو کتاب اللہ کی تعلیم کل قیامت کے دن ہوگا، یہ اولادیں ہمارے مقابلے میں کھڑی ہو جائیں گی۔ اور اگر انہی اولادوں کو رب کے قرآن کی تعلیم دی ہوئی، نبی کے ان 4 بڑے مقصد یتلو علیہم آیاتی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، ان 4 چیزوں کی تعلیم آپ نے دی ہوئی، قیامت کے دن ہوگا ان اولادوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ نصیب ہونے والا ہے۔ ان اولادوں کی وجہ سے لوگوں پر فخر کرے گا تو، اس اولاد کی وجہ سے لوگ اللہ رب العزت سفارش کروا کر تجھے جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن تب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین کا خیال رکھا ہوگا، نبی کائنات کے اس مشن کو سنبھالا ہوگا۔ اگر مشن کو سنبھالا نہیں، بھول گئے، تو پھر دنیا کے اندر ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ میرے بھائیو، اس بات کو خیال رکھیں۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کائنات کے بعد ابوبکر صدیق کا تذکرہ کروں تو پھر ایسی اللہ رب العزت کی آیتوں کی تلاوت کی، کتاب اللہ کی تعلیم لی، نبی کائنات کے فرامین کو سیکھا، پھر تزکیہ کیوں نہ ہوتا؟ ابوبکر صدیق ہیں۔ کون ابوبکر؟ جس کے بارے میں نبی کائنات کی زبان سے نکلا تھا واحد ابوبکر ہے جس کا احسان مجھ محمد نے نہیں اتارا، قیامت والے دن میرا رب اتارے گا۔ وہ ابوبکر اپنی زبان کو کھینچتے ہیں، پکڑ کر کھینچتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اگر تو سیدھی رہی تو میں سیدھا رہوں گا، اگر تو بگڑ گئی تو میرا سارا جسم گمراہ اور برباد ہو جائے گا۔ آج ہم اپنی زبانوں کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، ہم کتنا تزکیہ کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ کون عمر؟ جن کے بارے میں نبی کائنات کی زبان سے نکلا تھا چاند کے 7 ستارے اور جتنے تارے نظر آتے ہیں، اتنی نیکیاں اگر کسی کی ہے تو وہ عمر بن خطاب کی ہے۔ عمر بن خطاب حذیفہ بن یمان سے پوچھتے ہیں، حذیفہ کہیں میرے پیغمبر نے میرا نام منافقین میں شامل تو نہیں کیا؟ کہیں عمر جس کو شہادت کی خوشخبری بھی ملی ہے، جس کو جنت کی خوشخبری بھی ملی ہے، کہ مرتے ہوئے منافق نہ ہو جائے، جب خنجر لگا ہے پریشان ہے مجھے قتل شہید کس نے کیا ہے؟ بتانے والے بتاتے ہیں مجوسی تھا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ آج ہم شہادتوں سے ڈر گئے، شہادت کی موت سے ڈر گئے، شہادت کا نام لے کر ہمارے اپنا ہاتھ کانپ جاتا ہے، اور وہ لوگ شہادت کے لیے تڑپا کرتے تھے۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہادت کی خوشخبری بھی ہے، ذو النورین بھی ہے، جنت کی خوشخبری بھی ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے۔ اس کے باوجود جب قبر کے پاس جاتے ہیں اتنا ڈرتے ہیں کہ سب قبر میں سوال ہونا ہے، من ربک، اے عثمان تو نے اپنے رب کو پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ آج ہم جانتے ہیں رب کو، ہمیں تو رب کا معنی نہیں پتا، ہم سمجھتے ہمیں سب یاد ہے ربی اللہ،
اور قبر میں یہ دماغ کام نہیں آنا، قبر میں عمل کام آئیں گے۔ عثمان پریشان ہوتے، اتنا روتے ہیں، سینے تک گھنی داڑھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ وہ عثمان ہے جن کو اللہ کے پیغمبر کی 2 بیٹیوں کا ساتھ ملا ہے، یہ وہ عثمان ہے جن کو نبی کائنات کی زبان سے شہادت کی خوشخبری ملی ہے، جبکہ شہید کو اللہ قبر کے عذاب سے مکمل محفوظ رکھتا ہے، اس کے جسم کو تر و تازہ رکھتا ہے، جنت کے اندر باغوں کے اندر اڑتا پھرتا ہے وہ انسان، لیکن عثمان روتے ہیں۔ یہ ہے تزکیہ۔ جو ہینا قبیلے کی عورت، یہ تو بڑے عظیم لوگ تھے، ہم یہ سمجھے تو وہ تو بڑے عظیم تھے۔ ایک عام سی عورت آتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، آج ہم بھی تو کرتے ہیں، گناہ ہوتا ہے، زنا کر بیٹھتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر مجھے پاک کیجئے۔ جانتے ہیں پاک کا معنی کیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر مجھے پتھر مار مار کر ماریے۔ آئی تھی، عورت تھی، مرد نہیں تھا، عورت تھی، آئی تھی۔ اللہ کے پیغمبر گناہ تو ہو گیا ہے، نہیں چاہتی کہ رب کے سامنے گنہگار بن کر پیش ہوں، مجرم بن کر پیش ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، طاہرنی۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں جو پیٹ میں بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے، جاؤ اس کو جنم دے کے آؤ۔ لے کر آتی ہے، کہا چھوٹا ہے، دودھ کون پلائے گا، جاؤ دودھ بھی پلاؤ۔ 5-6 ماہ کا بچہ ہے، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا، اللہ کے پیغمبر کے پاس آتی ہے، اللہ کے رسول طاہرنی، پاک کر دیجئے۔ اللہ کے پیغمبر بھیجتے ہیں، جاؤ اس اللہ کی بندی کو پاک کر دو۔ پتھر مار مار کر۔ آج قرآن کی سزائیں ہمیں عجیب لگتی، پھر معاشرے میں فحاشی اور ریانی، پھر یہ سارے معاملات کیوں نہ ہو؟ رجم کر دیا جاتا ہے، صحابی پر خون کا قطرہ گرتا ہے، کہتے ہیں جاتے جاتے میرے لباس کو گندا کر گئی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلتی ہے، رسول کائنات فرماتے ہیں یہ بات مت کہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اہل مدینہ کے 70 بڑے گنہگاروں پر اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے، ان پر بھی وسیع ہو جائے۔ یہ تھا تزکیہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی کائنات کی سچی محبت نصیب فرمائے، کتاب اللہ کی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، توحید کی حالت میں موت نصیب فرمائے، اور نبی کائنات جس مقصد کو لے کر آئے تھے اس مقصد کو پہچاننے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے، اور اپنے وقت میں، اپنے مال میں، اپنی اولاد میں نبی کائنات کے